ہم جتنا پریشان دنیا کے لیے ہوتے ہیں اتنا کسی اور چیز کے لیے نہیں ہوتے۔ دنیا کے لیے آج کا مسلمان جتنا پریشان ہے تو اس کے لیے اور کوئی پریشانی ہے نہیں۔ ویسے دنیا ہی کے مسائل اس کی نظر میں اگر حل ہو جائیں اس کی طبیعت کے مطابق تو یہ کہتا ہے میں بڑا خوش ہوں گا، سکون میں ہوں گا، آرام سے ہوں گا۔ ایسے بات نہیں ہے۔ ظاہر میں، مادے میں، میٹیریل میں سکون نہیں ہے۔ سکون اللہ کی یاد میں ہے، اور اللہ کی یاد کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے۔ کلمہ طیبہ جب آپ کی سمجھ میں آئے گا جب آپ اللہ کے چاہنے والے بن جائیں گے۔ اس وقت آج کا مسلمان دنیا کا چاہنے والا ہے، اس کے لیے دنیا کی اہمیت ہے۔ اللہ کا یہ چاہنے والا نہ ہے نہ بننا چاہتا ہے۔ روایتی طور پہ تو ہم کچھ کر لیتے ہیں، مٹھی پر داڑھی چھوڑ دیا اپنے، کہیں کسی پیر صاحب سے بیعت کر لی، نماز روزہ شروع کر دیا، ہم سمجھتے ہیں یہی اسلام ہے۔ اسلام اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کر دینے کا نام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ کامیابی کا راز۔ دیکھیں، کامیابی کا راز کلمہ طیبہ ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ بجمیع حقوقہ فقد دخل الجنہ، جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ اس کے حقوق کے ساتھ، جو حق ہے اس کا، تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو ایک اور حدیث کے میں ایک مفہوم یہ بھی آتا ہے کہ جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، مستیقنم بہ قلبہ، اس کا دل اس پر مطمئن ہے، تو یہ کامیاب ہے۔ دیکھیں، ایک تو ہم دین کو سمجھتے نہیں ہیں، پھر دوسری بات یہ ہے سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ سرسری طور پہ کسی کا بیان سن لیا، بس سن لیا، ورنہ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لیے اہمیت جو ہے وہ دنیا کی ہے، ظاہر کی ہے۔ ہم جتنا پریشان دنیا کے لیے ہوتے ہیں اتنا کسی اور چیز کے لیے نہیں ہوتے۔ دنیا کے لیے آج کا مسلمان جتنا پریشان ہے تو اس کے لیے اور کوئی پریشانی ہے نہیں۔ ویسے دنیا ہی کے مسائل اس کی نظر میں اگر حل ہو جائیں اس کی طبیعت کے مطابق تو یہ کہتا ہے میں بڑا خوش ہوں گا، سکون میں ہوں گا، آرام سے ہوں گا۔ ایسے بات نہیں ہے۔ ظاہر میں، مادے میں، میٹیریل میں سکون نہیں ہے۔ سکون اللہ کی یاد میں ہے، اور اللہ کی یاد کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے۔ کلمہ طیبہ جب آپ کی سمجھ میں آئے گا جب آپ اللہ کے چاہنے والے بن جائیں گے۔ اس وقت آج کا مسلمان دنیا کا چاہنے والا ہے، اس کے لیے دنیا کی اہمیت ہے۔ اللہ کا یہ چاہنے والا نہ ہے نہ بننا چاہتا ہے۔ روایتی طور پہ تو ہم کچھ کر لیتے ہیں، مٹھی پر داڑھی چھوڑ دیا اپنے، کہیں کسی پیر صاحب سے بیعت کر لی، نماز روزہ شروع کر دیا، ہم سمجھتے ہیں یہی اسلام ہے۔ اسلام اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کر دینے کا نام ہے کہ آپ اپنا رخ بدل لیں، اللہ کی طرف کر لیں، اور مال اور جان اللہ کے حوالے کر دیں کسی بندے کے ذریعے، اور اپنی مرضی سے زندگی نہ گزاریں، اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں، اللہ کے لیے گزاریں، پھر وقت نکالیں، قربان کریں مال کو بھی اور جان کو بھی۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ سورہ الحجرات میں ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم اولئک ھم الصادقون۔ سورہ حجرات کی آیت ہے، آیت نمبر 15 ہے کہ مومن تو فقط وہ لوگ ہیں جن کا یقین ہو اللہ پہ اور اس کے رسول پہ کہ ہاں میری منزل اللہ ہے اور میں نے رسول کے طریقے پر چلنا ہے، اور پھر اس میں شک میں نہ پڑے۔
ثم لم یرتابوا، شک یقین کامل، وجاہدوا باموالہم، پھر جد و جہد کریں، محنت کریں اپنے مال اور جان سے. یہ لوگ سچے لوگ ہیں. ہم تو اپنا مال و جان تو اللہ کی راہ میں، ہم تو بخیل لوگ ہیں، نہ مال خرچ کرتے ہیں، نہ جذبہ ہے قربانی کا، اور نہ قربانی کرتے ہیں جو حقیقی قربانی ہے. فقیر کو آپ نے 10 روپے دے دیے تو کیا دیے؟ تو ویسے ایک بات کر رہا ہوں میں، ہماری دیکھیں، ہمارا مسئلہ واضح ہے آج کے مسلمان کا. اس کا مقصود محبوب و مطلوب دنیا ہے. اب دین اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. 10 سال ہو جاتے ہیں بیعت کو اور وہ وہیں کا وہیں رہتا ہے. 20 سال ہو جاتے ہیں، 50 سال گزر جاتے ہیں پیر صاحب کی بیعت کی. ہاں جی ہم نے تو بیعت کی بھی ہے، بس زبانی کلام یہ ہے، سب کچھ روایات رہ گئی ہیں. تو یہ سب روایات ہیں. ہاں جی بس بیعت کر لی ہے میں نے، ہاں جی بیعت کی ہے، بس اور تو کچھ نہیں ہے. بیعت تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کا نام ہے. وعدہ، بیعت کیا ہے؟ اللہ سے آپ وعدہ کرتے ہیں کہ میرا جان و مال میں نے خود نہیں استعمال، یہ آپ کا ہے، آپ کے حوالے ہے. تو پھر وہ بیعت آپ کرتے ہیں انسان سے اور اپنے مال و جان کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں جو بھی آئے. وہ تو پھر مختلف طریقے ہیں اس کے، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مال میں کہاں خرچ کروں، جان کہاں خرچ کروں. ہم تو مال و جان لٹاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں ظاہر پر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ناجائز ہے، لیکن ملکیت کا تصور، یعنی مال و جان کا اپنے آپ کو مالک سمجھنا، یہ تو بیعت کے تقاضوں کے خلاف ہے نا. بیعت ہوتی ہے کہ اپنے مال و جان کو آپ اللہ پر بیچ دیں، کسی یعنی اللہ کے پہ بیچ دیں، لیکن پھر وہ اختیار آپ نے دینا ہے رسول کو. رسول ہدایت آپ کو دے گا تو اس ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں. جب مطالبہ ہوا جان کا، جان دے دیں. مال کا مطالبہ ہوا تو مال دے دیں. لیکن آپ خود دیکھیں، آپ کو کوئی ہو سکتا ہے کوئی نہ کہے کہ بھئی مال خرچ کرو، جان خرچ کرو. آپ نے خود، یہ تو محبت کا راستہ ہے، آپ نے خود حوالے کرنا ہے. آہستہ 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 جو ہے آپ بڑھیں اس منزل پہ، یہاں تک کہ آپ اپنے ظاہر سے الگ ہو جائیں، ظاہر سے الگ ہو جائیں کہ ہاں یہ تو ظاہر ہے لیکن میں تو کچھ اور ہوں، میں تو اللہ کا ہوں. یہ امانات ہیں. تو بہرحال میں کامیابی کا راز یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربی، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اور اس میں یہ مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے. ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں. دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے. یہ کروں گا، یہ نہیں کروں گا، یہ کروں گا، یہ نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا. تو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا. ایسی بات نہیں ہے. اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں. اسلام نام ہے اپنے آپ کو حوالے کر دینے کا اللہ کے، اور وہ پھر ہوگا ایک رہنما کے ذریعے، رسول کے ذریعے یا نائب رسول کے ذریعے. آپ اس کو حوالے کر دیں. صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے تھے نا، فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان. اپنی جان سے بھی پیارے سمجھتے تھے اور رسول پہ اپنی سب کچھ لٹانے کے لیے تیار تھے اور لٹائے بھی انہوں نے. تو یہ کامیابی کا راز ہے. اگر آپ درہم و دینار کے بندے ہیں، دنیا کے بندے ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر دنیا میں کامیابی تو شاید آپ کو مل جائے، لیکن آخرت کو پھر آپ بھول جائیں. جس کا اس وقت تو آج کے مسلمان کو یقین نہیں ہے آخرت پہ، لیکن آخرت ضرور ہوگی. اور آخرت جو ہے دیکھیں کیا ہے، جزائے اعمال کا نام ہے. جزائے اعمال آپ کے یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں. آخرت یہاں
آپ جو بھی عمل کرتے ہیں، جو بھی آپ زندگی کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں، تو اسی حساب سے پھر آپ زندگی گزارتے ہیں، تو اسی حساب سے آپ کو یعنی اس کا رسپانس ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ آپ جو بھی فیصلے کر رہے ہیں زندگی، یا تو اس سے نور بن رہا ہے، دل نورانی ہو رہا ہے، یا تاریکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ تو حدیث کا مضمون ہے۔ باقی کوئی بھی آپ نے فیصلہ کر لیا، اچھا یا برا، اس کا ایک اثر آپ کے دل پر ضرور ہوگا، یا تو کالک لگے گی یا نور کا داغ لگے گا، یا دل نورانی ہوگا یا کالا ہو جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ ہم وقت کو ضائع نہ کریں، کیونکہ حساب تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ مثقال ذرہ، ایک ذرہ نیکی، تو اس کا بھی آپ کو یعنی اس کا رسپانس آپ کو ملے گا، اور ایک ذرہ برائی۔ تو ہماری تو آج کل کی زندگی بلا مبالغہ برائیوں پر مشتمل ہے۔ ہمارا خیال دنیا کا ہے۔ آج کا مسلمان ظاہر کے لیے زندگی گزار رہا ہے، آخرت پر، باطن پر، اپنی حقیقت پر اس کا یقین نہیں ہے، تو یہ غافل ہے، بے خبر ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانیں، حقیقت کے مطابق زندگی گزاریں، اور زندگی کو اس لیے استعمال کریں جس لیے یہ ہمیں دی گئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم